सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो फ़र्क है वो भी इससे पता चलता है, क्योंकि साइंस जो है वो तो एक इल्म है, उसकी तो कोई हद नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है वो एनेबलर है, वो साइंस को जो प्रैक्टिकल शक्ल है उसमें हमारे सामने लेकर के आती है। ये भी जो प्रोडक्ट आज आपने देखी है कि किस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक ये एक प्रोडक्ट है, और यकीन मानिए कि पाकिस्तान कोई पीडीएम के जलसों से और जो हमारी रूटीन की सियासत है उसकी ख़बरों से कोई ख़ास तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर हम तरक्की कर पाएंगे, अगर हमने आगे जाना है, तो हमारा रिलायंस जो है, हमारा इन्हिसार जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होना होगा, वो साइंस पे होना होगा, अकल पे होना होगा। जिस तरीके से हमने अभी आज देखा, आपने देखा है कि किस तरीके से राइटिंग को, वीडियो को, ऑडियो को इस तरह से एक सिंक कर दिया है इस आइडिया हब के ज़रिए। और मुझे तो ज़्यादा खुशी इस बात की भी है, एक्साइटमेंट इसकी भी है कि मुझे बिलाल ने कहा है कि मेरा ऑफिस जो है वो पहला होगा जिसको पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिलेगी। सो ऑब्वियसली आई एम मोर एक्साइटेड दैन अदर्स। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये हवावे का एक बड़ा तुरा इम्तियाज़ रहा है। अब हम हवावे के साथ ये भी काम कर रहे हैं इस वक्त कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसको मज़ीद लोगों के लिए कैसे हम कर सकें। मिसाल के तौर के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं हर हफ्ते, हर रोज़ाना। आप समझिए कि कैदियों को जेल से लेके जो हम अदालत में जाते हैं, जो अब नई वीडियो टेक्नोलॉजी है, हम एक जो सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं अदालतों के लिए और जेलों के लिए कि जो कैदी हैं उनको रोज़ाना का सफ़र, वो वहाँ पे एक तकलीफ़ दह सफ़र है, और उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी के भी ख़र्चे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम ये एक एनेबलर कायम करने जा रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे रोज़ाना जो जजेस हैं उनको इस मुश्किल से निकाला जाए, कैदियों को इस मुश्किल से निकाला जाए। और इसी तरीके से जो मज़ीद हमारे यहाँ आगे जो इनोवेशन है उसको हम कैसे लेके आए। देखिए, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा तो मैंने कहा कि आपकी जो फॉर्मल मीडिया है उसको ख़तरा लाहक है टेक्नोलॉजी से, और बड़ी जल्दी इनफॉर्मल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और विद इन 3 इयर्स आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, हमें उसको टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़े। अलबत्ता ये है कि उन्हें यूट्यूब की शक्ल में एक नया एवेन्यू मिला और वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई। इसी तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा, आंखें बंद करने से आप समझें कि सामने वाली मुसीबत टल जाएगी, तो ये तो नहीं होना। कल मैंने ये लिखा था कि बहुत सारे जो हमारे बच्चे MD-CAT का एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टरी तो वैसे ही 15 साल के बाद जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी, बिकॉज थैंक्स टू हवावे एंड कंपनीज लाइक हवावे, जहाँ 5G टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर। तो ये जो 3-4 हमारी नौकरियां हैं, हमारे बहुत बड़ी जो जॉब्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स पहला एक पेशा है, टीचर्स दूसरा पेशा है, ड्राइवर्स तीसरा पेशा है, मैकेनिक्स चौथा पेशा है, ये बड़ी तेज़ी से एलिमिनेट होंगे। आपकी तवक्को से भी बड़ी जल्दी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये नौकरियां ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। अभी मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गया और मैंने वहाँ पे उनको ये दरख्वास्त की कि आप देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, इधर रावलपिंडी से कराची तक आप सफ़र करेंगे, पेशावर से, हमें राइट लेफ़्ट के ऊपर मैकेनिक्स की शॉप्स नज़र आती हैं। लेकिन अगले बहुत तवील अरसे की मैं बात नहीं कर रहा, अगले 15 से 20 सालों में आपकी जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका क्या मतलब होगा कि ये लोग जो हमारे राइट लेफ़्ट के ऊपर कंबस्शन इंजन ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी नौकरियों को शदीद ख़तरा लाहक हो जाएगा। लेकिन हमारी ज़रूरत फिर ये है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लोगों को ट्रेन करें। इसी तरीके से जो
اگلا جو ہی 5G ٹیکنالوجی جو 5G کے اوپر اینڈ ہواوے obviously پائنیئر ہے 5G کا, اور اس کی طرف جو ہی ہم بڑھیں گے 5G ایک اتنا بڑا ریولوشن ہوگا جتنا کہ انٹرنیٹ ایک خود اتنا بڑا ریولوشن تھا, کیونکہ اس کے نتیجے میں ابھی آپ نے دیکھا یہ ابھی جب لکھ رہے تھے تو جو لیٹنسی ہے اس کی وہ 35 ملی سیکنڈ ہے, یعنی 35 ملی سیکنڈ کا فرق آتا ہے لکھنے میں اور اس کو ظاہر ہونے میں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور جب 5G آ جائے گی تو لیٹنسی تقریباً بالکل ختم ہو جائے گی. سو لیٹنسی کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ جب میں یوں کروں گا تو نیٹ کے اوپر ایک پہلے 3 سیکنڈ لگتے تھے کہ وہ نظر آتا تھا کہ یہ ہاتھ ہوا, اب برابر کے اوپر یوں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ سرجریز کر سکیں گے واشنگٹن میں, بیجنگ میں بیٹھ کے لاہور میں سرجریز کر سکیں گے. آپ جو ڈاکٹرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ہم STEM اسکول ایجوکیشن شروع کرنے چاہتے ہیں, ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں. سو ہم نے کیا کیا, ہم نے 100 ٹیچرز اسلام آباد, کراچی, لاہور میں کہے, اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ 1000 اسکولوں میں پڑھائیں گے, ویڈیو کانفرنسنگ سے پڑھائیں گے, آپ بلینڈ کریں گے اور آپ ان کے. سو اسی طریقے سے جو فیوچر ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے 35, 40 یا 50 سالوں کے بعد کون سی نوکریاں اویلیبل ہوں گی. سو آج سے 10 یا 15 سال بعد پیدا ہونے والے جو بچے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ کی ان کو کتنی ضرورت ہوگی, بیکاز جو وائس ٹیکنالوجیز ہیں وہ اتنی آگے چلی گئی ہیں اور اتنی آگے تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ آپ دیکھیے, آپ خود بھی اگر احساس کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کو جتنا لکھنا پڑتا تھا آج اس کا فریکشن بھی لکھنا نہیں پڑتا, آپ بولتے ہیں اور ہوتا ہے. اور یہ میں ہواوے سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا, پاکستان میں جو ہمیں ایک میجر پرابلم اس وقت آ رہا ہے, اسپیشلی جو سافٹ ویئر کمپنیز پاکستان کی کام کر رہی ہیں, ہندی میں بہت سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, اردو میں بہت سافٹ ویئرز اویلیبل نہیں ہیں. سو میں نے نسٹ میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی, اور میں باقی سافٹ ویئر والوں کو بھی اور ہواوے کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اردو کے سافٹ ویئرز بنانے کے اوپر ہماری مدد کریں, بیکاز پاکستان میں بہت سارے کام جو ہیں وہ اردو ظاہر ہے کہ اردو ہماری زبان ہے, اور اردو کا جو سافٹ ویئر اسپیشلی جو اسپوکن سافٹ ویئرز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ آپ جو آئیڈیا ہب ہے اس کو بھی اردو میں لے کے آئیں تاکہ ہم اس سے زیادہ استفادہ جو ہے وہ کر سکیں. لائک وائز جو اس وقت ایک پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے, یہ جو آئیڈیا ہب میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وائٹ بورڈ کو اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اکٹھا ہم نے کیا ہے. فار ایگزامپل کل ہم نے پاکستان میں ہم نے ابھی ریسنٹلی اینیمیشنز اور ویڈیو گیمنگ اس کو ہم نے پاکستان کے اندر اس کی مارکیٹ کے لیے ایک بڑی ایفرٹ لانچ کی ہے. اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ مختلف جو شعبے ہیں وہ کہاں پہ مرج ہوتے ہیں. اب اینیمیشن کے لیے آپ کو آرٹسٹ چاہیے. سو آپ کو سب سے پہلے جو آرٹ سکولز کے لوگ ہیں جو کہ ڈرائنگز بناتے ہیں, جو کہ شکلیں بناتے ہیں, جو آئیڈیاز لاتے ہیں, آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ٹیکنالوجی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آئیڈیاز کو مرج کر سکیں. سو یہ جو مرجرز ہیں ہمارے مختلف شعبوں کے, یہی ہمارا فیوچر ہے اور یہی انیبلر ہے دنیا میں مزید فیسلیٹیٹ کرنے کا. اب یہ جو کووڈ ہوا ہے, کووڈ کی ظاہر ہے کہ پہلے تو میں بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام ان سائنٹسٹ کو کہ سائنس کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے کووڈ کے خلاف ویکسین جو ہے وہ بنا لی. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ رشیا اینڈ برٹش گورنمنٹ کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اس کی شروع بھی کر دیا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے. اس سے پہلے سائنس کی اتنی بڑی امپلیمنٹیشن دنیا نے نہیں دیکھی کہ 1 سال کے اندر آپ نے ویکسین ہی بنا لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی معراج کے اوپر, سائنس اور علم اس وقت اپنی معراج کے اوپر ہے, اور انشاءاللہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. سو میری پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ
آپ اس بات کے اوپر بالکل نہ گھبرائیں، تبدیلی سے بالکل جو ہے وہ ہمیں انکار نہیں ہم کر سکتے، نہ ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج۔ سو جو بھی چینجز آئیں گی ٹیکنالوجی میں، اس سے ہمیں گھبرانے نہیں چاہیے، ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، تبدیلی تو جو ہے وہ نہیں رکنے والی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کووڈ کے نتیجے میں جو فزیکل میٹنگز ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوئی ہیں اور ویڈیو میٹنگز جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور اس سے دیکھیے کہ کیا فائدہ ہوا ہے۔ مثلاً ہماری منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 14 ڈپارٹمنٹس ہیں اور 3 یونیورسٹیز ہیں۔ ہماری بورڈ میٹنگز کئی مہینے نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ فزیکل ٹریول کرنا ہوتا تھا، اور اگر کراچی سے لوگوں نے آنا ہے، پشاور سے، کوئٹہ سے آنا ہے، بڑا مہنگا پڑتا ہے، تو میٹنگز ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب ویڈیو کانفرنسنگ کی وجہ سے ہماری میٹنگز بہت ریگولر ہو گئی ہیں، اور آلموسٹ ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے ہم اپنی میٹنگز جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ایفیشنسی ہے، گورنمنٹ میں ایفیشنسی تب آئے گی جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے۔ ہمارا ایگزامز ہوتے ہیں، نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو تھی وہ ایک ہمارا کامسیٹس کا سبسڈری ہے، وہ ایگزام لیتے ہیں۔ اب وہ ایگزام ہمیشہ پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ناؤ ٹیکنالوجی ہیز میڈ اٹ پاسبل کہ جب ایک دفعہ 25 30 40 پرچے تیار ہو جائیں، اس کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ کس سینٹر کے اوپر کیا پرچہ آئے گا، اور جو خود پرچہ بنانے والے ہیں ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ وہ کہاں پہ کیا پرچہ دے سکیں گے۔ تو ایک طرف ٹرانسپیرنسی ٹیکنالوجی انشور کرتی ہے، کیونکہ آپ کمپیوٹر کو خرید نہیں سکتے، کمپیوٹر چلانے والے کو خرید سکتے ہیں، کمپیوٹر کو نہیں خرید سکتے۔ اور ہم وہ سسٹمز وضع کریں جس میں کہ ٹیکنالوجی انیبل کرے لوگوں کو ٹرانسپیرنسی لانے میں اور فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اور یہی ایک وے فارورڈ ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور I again would like to congratulate Huawei, I would like to congratulate the whole team جو انوالو تھی اس انوویشن میں، اور انشاءاللہ آپ کو میں پھر ایک بار کہوں گا کہ Huawei should make Pakistan hub of its future. Thank you very much. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔